دوستو شیطانی غصے کی حرمت کے اسباب اور نقصانات کے بعد اب کچھ غصے کے فوائد بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو شخص غصے کے درست اور تعمیری استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو یہی غصے کی انرجی اسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا غصے والا غسیلا شخص مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ بھائی مبارک ہو اسے جسے بہت غصہ آتا ہے، تم تو بہت آسانی سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، بھائی پہلے غصے کو شیطانی عمل ثابت کیا اور اب غصے پر مبارکیں دے رہے ہو۔ تو میرے دوستو یہی تو غیظ اور غضب میں فرق ہے نا۔ عربی میں غصے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیظ اور ایک غضب۔ ایک ہوتا ہے غصہ آنا اور دوسرا ہے غصہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جب انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے، اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس کو انسان خارج میں ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ ایک خارجی کیفیت ہے۔ یاد رکھیے غصہ ایک بہت بڑی انرجی اور توانائی کا نام ہے، ایک بڑی پاورفل فورس ہے۔ اب جو انسان غضب کی صورت میں اس توانائی کو کسی تعمیری اور پروڈکٹیو کام کے لیے خارج میں ظاہر کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے نا، ایسے شخص کو کامیابی اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی لیے میں غصے والوں کو مبارکباد دیا کرتا ہوں۔ وہ ایک بچے نے مجھے کہا کہ میرا دوست جانتا ہے کہ میں بہت بڑا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، لیکن اس نے آج گراؤنڈ میں مجھے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، تو فٹ بالر بن ہی نہیں سکتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا تھا، میں نے سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کی اور خوب مکے اور لاتیں ماری۔ میں نے کہا نادان تو نہیں جانتا، اس کے جملوں نے تیرے اندر غصے کی صورت میں ایک غیر معمولی انرجی پیدا کر دی تھی۔ اگر تو اس انرجی کا صحیح استعمال کرتا تو وہی غصے کی توانائی تجھے کامیاب فٹ بالر بنا دیتی، لیکن افسوس تو نے لاتیں اور مکے مار کر اس ساری توانائی کو وہیں ضائع کر دیا۔ اسی لمحے غصے کی صورت میں جو تیرے اندر ایک پاورفل فورس پیدا ہو گئی تھی اسے تو پریزرو کرتا، اور بعد میں ٹریننگ کے دوران وہ سارا غصہ تو فٹ بال پر نکالتا، اور جب بھی سستی پیدا ہوتی اس کے وہی جملے یاد کر کے اپنے اندر غصے کی انرجی پھر پیدا کر کے فٹ بال پر نکالتا۔ جو لاتیں تو نے فٹ بال کو مارنی تھی وہ لاتیں اور مکے اس غصہ دلانے والے کو مار کر تو نے ساری انرجی ضائع کر دی۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا تو اس کی سانس پھولتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے پسینہ آتا ہے، بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہوتی ہیں، خون کی رگیں کھلتی ہیں، دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کے اندر اس قدر موٹیویشنل انرجی پیدا کر دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کی 2009 کی ایک اسٹڈی کے مطابق غصے کی یہ کیفیت انسان کی کریٹیو ایبیلٹی، انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ غصے کے نقصانات کو ہی سنا ہے، آپ کو غصے سے حاصل کیے جانے والے فوائد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو انسان غصے کی انرجی کے درست استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، ایسے غصے والے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ بس اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، یہی غصہ تمہارے اندر ایک موٹیویشنل انرجی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح پیاس پیاسے کو پانی تلاش کرنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے، بھوک بھوکے کو کھانا تلاش کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، عین اسی طرح غصہ انسان کے اندر اس کے گول کو اچیو کرنے کی غیر معمولی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ بڑے مقاصد والا انسان، بڑے اہداف والا انسان، بڑی ڈریم والا انسان اپنا سارا غصہ اپنے گول پر نکالتا ہے اور غصے کی توانائی کے ذریعے اپنے گولز اور اپنے مقاصد کو اچیو کرتا ہے۔ لیکن جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی گول ہی نہیں ہوتا، انہیں بھی غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اسی پر نکالتا ہے جو اسے غصہ دلاتا ہے، کیونکہ مقصد پر نکالنے کے لیے مقصد ہے ہی نہیں زندگی کا، جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ جائیے پریزنز میں جا کر دیکھیے، جیلوں میں جا کر دیکھیے، بڑے بڑے ذہین اور علم والے لوگ 20-20 30-30 سالوں سے جیلوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان کی لائف سٹوری ان سے پوچھیے، چونکہ زندگی میں کوئی بڑا گول ہی نہیں تھا، کسی نے ایک لمحے کے لیے غصہ دلایا، غصے کو مینج کرنے کا وہ طریقہ نہیں جانتے تھے اور غصے کو استعمال کرنے کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور ہدف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا غصہ اسی پر نکال دیا، اس شخص کو زخمی کر دیا، اسے قتل کر دیا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک لمحے کی خطا تھی، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میرے دوستو لڑائی جھگڑوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے اور غصہ دلانے والے پر غصہ نکالنے والے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف مقرر ہی نہیں کیا۔ اور جن والدین کی اولاد لڑائی جھگڑوں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے، ان والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے لیے کوئی مقصد تلاش کریں، انہیں کوئی زندگی کا مقصد دیں۔ کم از کم اپنی اولاد کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔
آپ کے بچے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انرجی انہوں نے کسی چیز پر نکالنی ہے. اگر آپ انہیں زندگی میں مقصد نہیں دیں گے تو وہ کرمنل بنیں گے اور وہ اپنی وہ انرجی کرائم پر اور لڑائی جھگڑوں اور فسادات میں نکالیں گے. اور جس خوش قسمت انسان کو زندگی میں واضح مقصد مل جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد کو تلاش کر لیتا ہے، اسے تو اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، کہیں سست نہ ہو جاؤں. وہ تو مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی غصہ دلائے اور میں اس غصہ دلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غصے کو اپنے مقصد پر نکالوں. وہ ہے نا کہ جب بھی آتا ہے آپ پر غصہ شاعری پر اتار دیتے ہیں. جس کا مقصد شاعری ہے تو وہ کہتے ہیں غصہ دلانے والے میں تجھ پر نہیں نکالوں گا، میں تو شاعری پر غصہ اتاروں گا. اسی طرح آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے غصہ دلانے والے پر غصہ نہیں نکالے گا، اپنا سارا غصہ اپنے مقصد پر نکالنا ہے، اس انرجی کو پرزرو کرنا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہے. دیکھیے یہ غصہ اور مقصد سے محبت، یہ وہ دو جذبات ہیں، دو ایموشنز ہیں جو کامیابی کی گاڑی میں منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا کردار ادا کرتی ہیں. یہ فیول کی طرح ہے، پیٹرول کی طرح ہے. اگر گاڑی لیمبورگینی ہو یا فراری ہو، لیکن وہ فراری، وہ قیمتی گاڑی ایسے مقام پر ہے جہاں دور دور تک پیٹرول کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی گاڑی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گی؟